ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، عرش کے وزن کے برابر، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی، ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا، رات کو دن پر لپیٹا۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہر قسم کے گناہوں سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں غفلت کے بارے میں کروں گی۔ ہر انسان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، اس پر غفلت چھا جاتی ہے، اور ہمارے بہت سے اعمال کے درست نہ ہونے کی وجہ بھی غفلت ہے۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی دین کی بات سے، موت کے بعد کے حساب کتاب سے، قبر کی زندگی سے، آخرت کے سوال و جواب سے غافل ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری عام طور پر جو فکر ہے، پریشانی ہے، سوچیں ہیں، ہم ہے، غم ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت تو نہیں ہوتی، حساب کتاب کا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری فکر دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، جبکہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں جا کر کسی کو بھی واپس نہیں آنا۔ دنیا میں کوئی کام خراب بھی ہو گیا تو دوبارہ درست کر سکتے ہیں، کوئی فیل ہو جائے تو دوبارہ ایگزام دے سکتا ہے، کچھ ٹوٹ جائے تو نیا خریدا جا سکتا ہے، کہیں سے جانا پڑ جائے تو کوئی نیا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ لیکن آخرت ایک دفعہ کوئی مر کے قبر میں چلا گیا تو اس سے باہر نہیں نکل سکتا، پھر آگے ہی آگے کی منزلیں ہیں، دنیا میں واپسی نہیں۔ اس لیے انسان عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کے بارے میں دنیا سے بڑھ کر سوچے، دنیا کے بارے میں بھی فکر کرے، کیونکہ یہاں بھی رہنا ظاہر ہے، عزت سے رہنا چاہیے، لیکن زیادہ دنیا کے غم نہ لگائے، زیادہ بڑا غم اور فکر اس کی آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن غافل لوگوں کو فرمائیں گے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا، یعنی اس کو میدان حشر کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ تو اس سے کہا جائے گا بلا شبہ تو اس دن سے غافل رہا، آج کے دن کے بارے میں تم نے نہیں سوچا، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، اب یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو جس کے بارے میں تم کبھی سوچتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے پیاری بہنوں، ہمارے لیے فائدے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے انجام سے کبھی غافل نہ ہوں، اس کو نہ بھولیں، اس کے بارے میں سوچتے رہیں، فکر کرتے رہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت کیا چیز ہے؟
غفلت کہتے ہیں کسی چیز کو بھول جانا، توجہ نہ دینا، لاپرواہی برتنا، انسان کے ذہن سے کسی چیز کا غائب ہو جانا، یہ غفلت ہوتی ہے۔ جب ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ذہن سے نکلی ہوئی ہے، اور جب ہم کسی چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک غفلت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہمارے نزدیک اہم بھی کوئی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا سوچنا۔ لیکن آخرت تو ایسی نہیں ہے نا، وہ تو بڑی اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں تو سوچنا ہی سوچنا ہے۔ اور یاد رکھیے غفلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے پسندیدہ غفلت اور ایک ہے ناپسندیدہ غفلت، محمود غفلت، مذموم غفلت۔ محمود غفلت یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے حقوق اور دنیا سے اپنا حصہ لینے سے غافل ہو، اس کو اتنی امپورٹنس نہ دے، جو اس پر ظلم کرے اس سے درگزر کر جائے۔ اگر انسان دیکھ بھی رہا ہے کہ کوئی اس کا حق مار رہا ہے یا کوئی اس کے ساتھ فیئر نہیں تو اس بات کو ایشو نہ بنائے، اگنور کر دے جیسے اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ سے غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات آپ کے اپنے ہی بچے، تو آپ ہر وقت تو نہیں ہے نا کہ مجھے پتا ہے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، مجھے پتا ہے تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، نہیں کوئی بات نہیں، کرنے دو ان کو، مجھے پتا تو ہے ہی، میں اس کا کوئی سد باب کرتی ہوں، ان کی کوئی اصلاح کرتی ہوں۔ تو انسان اس چیز سے تغافل برتے، تغافل عارفانہ ہوتا ہے نا، یعنی ایک چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگنور کر دینا۔ پھر اسی طرح دنیا کی زینت، رونق اور ٹو مچ دنیا حاصل کرنے سے غفلت برتے، یعنی اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرے۔ ناپسندیدہ غفلت کیا ہے کہ انسان اللہ کے حق سے غافل ہو، اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کو امپورٹنس نہ دے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے غافل ہو، آخرت سے غافل ہو۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے بھی غافل ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی توجہ وہ لوگوں کی طرف ہے، آنے جانے والوں کی طرف۔ تو یہ اصل کام سے غفلت ہے نا۔ پھر کیا یہ پسندیدہ ہے؟ کیا آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ چھوڑ کر وہ کرنے بیٹھے؟ شاید ان لوگوں کو آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اس لیے آپ ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ قدرتی بات ہے، ہم سب کی ویکنس ہے، ہم بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے دھیان ہٹا کے کچھ اور دیکھنے لگے۔ خواتین کو خاص طور پہ سارے گھر کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو وہ جہاں بھی بیٹھتی ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو ہسبینڈ کیسی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ غافل ہو کہ نہ ہو، ہم غافل نہیں ہونے دیتے اپنے آپ کو۔ گھر میں بھی ہو تو اسی طرح ہر چیز پر نظر ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ جب مسجد آتے تو پھر وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ادھر سے کون آ رہا ہے اور ادھر کون بیٹھ رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں، جو میں بات کر رہی ہوں اس کی طرف توجہ دے تاکہ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں۔ میں بھی دور سے آئی ہوں، آپ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کے، تو کچھ فائدہ اٹھائیں۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ناپسندیدہ غفلت یہ ہے کہ انسان اللہ کے حق سے غافل ہو جائے، اپنی عبادات سے غافل ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ کے احکامات سے غافل ہو،
ان چیزوں سے غافل ہو جن کا اللہ نے حکم دیا، ان چیزوں سے غافل ہو جن سے اللہ نے روکا ہے، اپنی آخرت اور اپنی انجام سے غافل ہو، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ شخص وہ ہے جو اللہ سے غافل ہے۔ اللہ اور ان کے بیچ میں حجاب ہے، اور اس سے بھی زیادہ وہ کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ غفلت میں ہے۔ ایک تو ہے نا غفلت میں ہونا برا، اور ایک یہ کہ یہ پتہ ہی نہ ہونا کہ میں غفلت میں مبتلا ہوں، اس کا بھی احساس نہ ہونا۔ اس بات سے غافل ہونے والا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، میری کمزوریوں کی وجہ کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے اور عاجزی کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ تعظیم اور عظمت بیان کرنے اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات سے غافل ہونا کہ مجھے اپنی عبادات کو صحیح طور پر ادا کرنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ اور سب سے ناپسندیدہ غفلت یہ ہے کہ انسان کا دل منافقت میں مبتلا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ منافق، یعنی ہمارے دل کے اندر سچا ایمان ہی نہ ہو، نفاق پیدا ہو گیا ہو کہ دل میں شکوک و شبہات ہیں، خواہشات ہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں، اور انسان کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اچھا کیسے پتہ چلے؟ ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ کیا ہمارے اندر تو کوئی غفلت کی قسم نہیں؟ تو اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں۔ ان میں سے ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ اطاعت کے کاموں میں سستی آنے لگے۔ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں موجود ہیں، جو کام ہم نے کرنے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ ہو، اور ادھر ادھر کبھی کوئی ویڈیو لگا کے بیٹھ گیا، کبھی ٹی وی لگا لیا، کبھی سیر کو نکل گئے، کبھی کچھ کھا پی لیا، کبھی کچھ، یعنی انسان اپنے آپ کو بہلاتا رہے اور کرنے کا کام نہ کرے، اس سے غفلت برتے۔ مثلا نماز سے غفلت، ذکر سے غفلت، صدقہ خیرات کی طرف توجہ کا نہ ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی نماز میں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، بس نام لگانے کو پڑھتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لی، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کام، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو یہ ہے غفلت کی علامتیں کہ جب اللہ کا ذکر بھولا ہوا ہو، باتیں بہت زیادہ کریں ہم، اور نماز کی طرف کوئی توجہ نہ، آخری وقت میں جا کے نماز پڑھے، سارے دنیا کے کام پہلے اور نماز آخر میں، تو یہ غفلت کی علامت ہے۔ دوسری علامت گناہوں کو حقیر سمجھنا، یعنی بڑے بڑے بلنڈر سمجھ کے کہنا کوئی بات نہیں، پھر کیا وہ سارے ایسے کرتے ہیں، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے
کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے بے پرواہی سے اشارہ کر کے اڑا دیا. یعنی بڑے سے بڑا گناہ کیا اور پھر پرواہ نہ کہ اچھا کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے. پھر کیا ہوا؟ یعنی گناہ پر شرمندہ نہ ہونا، گناہ کا احساس نہ ہو، غلطی کو بہت ہلکا سمجھنا، جبکہ وہ غلطی انسان کو ہلاک کر دینے والی ہو اور اس کو اس کی پرواہ نہ ہو، احساس بھی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے. پھر غفلت کی ایک اور علامت ہوتی ہے وقت کو غیر مفید کاموں میں گزارنا، جن کاموں کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، فضول کے کام. ابن مسعود کہتے ہیں میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا جسے میں بالکل فارغ دیکھتا ہوں، کہ نہ ہی وہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوتا نہ آخرت کے کسی کام میں، نہ کوئی دنیا کا کام کرتا ہے اور نہ ہی دین کا کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کو دنیا کی فکر ہے، پرواہ ہے، اور نہ ہی آخرت کی. آج کل آپ دیکھیں کہ یوتھ کا کیا حال ہے. جو بچے تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں سو پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے کم از کم دنیا بنا رہے ہیں، لیکن کچھ بچوں کا حال ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے، کیونکہ یہ خطرے کی علامت ہے، ریڈ فلیگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے افضل اعمال یہ ہوں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنا، آپس کا لڑائی جھگڑا. ان کا نام سست لوگ رکھ دیا جائے گا، لیزی پیپل. پھر اسی طرح غفلت کی علامت کیا ہے؟ صرف دنیا کا علم اور اس کی فکر ہونا، دین کا علم اور اس کی فکر کا نہ ہونا. وہ صرف دنیا کی ظاہری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ بھی فکر نہیں کرتے، نہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ. لہذا آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے. ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں جانتا. ان کے علم کی پرواز بس یہیں تک ہے، صرف دنیا کی باتیں پتہ ہیں ان کو خوب. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گم ہو گئے ہیں اور کون ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے. اور یہ ہمیں انسانوں کو پروو نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہونا ہے، انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے کہ کون ٹھیک راستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ غفلت کا سبب کیا ہوتا ہے، کیوں انسان غافل ہو جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا چیز غفلت پیدا کرتی ہے؟ علم کی کمی اور دنیا کی محبت، دین سے دوری، دین کی مجلسوں سے دوری، تکبر، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جانا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری باری ہے. جی ہاں، تو غفلت کا سب سے بڑا سبب دنیا پرستی ہے، دنیا کی محبت. کیونکہ انسان جب دنیا کے کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے نا، لہو اور لعب میں، ان کاموں میں جو فائدہ مند نہیں ہوتے، وہ کام جن سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اور ان کو پکا کر لیتے تھے، وہیں گرہ باندھ لیتے تھے.
اس کو مذاکرہ کہتے ہیں، ڈسکشن. پھر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ میں نے صحیح سنا تھا، تم میرا چیک کرو. ایک دوسرے کو پوچھتے تھے میں نے یہ بات سنی تھی کیا ایسے ہی تھی، کیونکہ بہت دفعہ ہم آدھی بات سنتے آدھی کہیں اور دھیان پر واپس آتے ہیں تو وہ خود سے خود کوئی نقطے جوڑ لیتے ہیں جبکہ وہ بات ویسے ہوئی نہیں ہوتی. اسی لیے بعض لوگ بعض اسپیکر سے غلط باتیں منسوب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ہی نہیں مقصد سمجھا ہوتا. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر برا ماحول، بری دوستی یا غافل، چلو برا نہ بھی صحیح، میں نہیں کہتی بزنس پہ بات کرنا برا ہے یا پراپرٹی پہ بات کرنا برا نہیں، لیکن غیر ضروری اس طرح کی باتیں نہ لینا نہ دینا، نہ خریدنا نہ بیچنا. فلاں کا بزنس اچھا جا رہا، فلاں کا ڈاؤن ہو گیا، فلاں، یعنی اتنی باتیں کرنا کہ اس میں سے نتیجہ کچھ بھی نہیں. جیسے ہماری امی کہا کرتی تھی کہ پانی میں مدھانی چلانا. اگر آپ دہی میں مدھانی چلائیں گے تو کیا نکلے گا؟ مکھن نکلے گا. اور اگر پانی کا ڈولا بھر کے بیٹھ جائیں اور چلاتے رہیں ساری رات بھی، کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. اب تو خیر مدھانی والی بات نہیں تھی، اب تو الیکٹرک کی دنیا ہے اور آپ بہرحال بلینڈر میں پانی ڈال کے سمودی کی خواہش رکھنا ایک دور کی خواہش ہے. تو بیٹھنا ایسے ماحول میں باتیں دنیا کی کرنا اور کہنا ایمان بڑھ جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ ہر وقت بس ایمان کی بات کریں، لیکن وہ مجلس انسان کے خلاف حجت بنے گی جہاں اللہ کی کوئی بات ہی نہ ہو. جس گھر میں اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، جس گھر میں کوئی دین کی بات ہی نہیں ہوتی، اس کا مطلب نہیں کہ آپ ہر وقت گھر والوں کو پریشان کریں اور کہ میں نے آج یہ سبق پڑھا ہے، سنو میری بات سنو. نہیں، لیکن اچھے خوشگوار انداز میں آپ تجسس کریٹ کر کے، تمہیں پتہ ہے آج میں کیا سن کر آئی ہوں.